جی السلام علیکم دوستو، خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک لمبی زندگی دے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے نصیب فرمائے آپ لوگوں کو، اللہ پاک کسی کو بیمار نہ کرے، اللہ پاک سب کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ دوست پوچھ رہے ہیں کہ کوئی دھات اگر آپ لوگ بنا لیتے ہو، پارا ہو گیا، تانبا ہو گیا، یا کوئی چیز ہو گئی، یا چاندی کوئی چیز بھی ہے، اور اس کا گال اوپر چلا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے، یا مطلب ٹھنڈ ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، چکر نہیں کھاتی، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے لیے آج آپ لوگوں کو میں کچھ بتاتا ہوں، یہ بھی تجربہ کر لیں، آپ لوگوں کے کام آئے گا۔ اگر پسند آئے تو کر لیا کریں، نہ پسند آئے تو نہ کیا کریں، کوئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ جتنا ہمیں معلوم ہے تھوڑا بہت تو آپ لوگوں کو بتانا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ستیہ ناسی کے بیج بازار سے عام ملتے ہیں، پنساریوں سے آپ لے لیں، 1 کلو لے لیں، 200-300 کا مل جائے گا، تو ان کو پیس کے ان کا پتال سے تیل نکال لیں۔ اس کا تیل جو ہے وہ اتنا آسانی سے نہیں جلتا، اگر کوئی دھات ہے وہ چکر نہیں کھاتی یا بہت ہائی ڈگری پہ چکر کھاتی ہے تو اس کو چکر دے کے بہتر تو یہ ہے کہ وہ چکر دے کے اس کو اس تیل کے اندر بجاوا دے۔ جب اس کے تیل کے اندر 2-4 بجاوے دیں گے تو وہاں پہ آپ اس کو ساتھ ساتھ چیک کرتے رہیں کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو اس کا گلاؤ مقصود ہو کہ جہاں پہ گلاؤ اس کا ٹھیک ہو گیا تو وہاں بند کر دیں۔ اگر مزید اس کو کے گلاؤ کو نیچے لے کے آنا چاہیں تو آپ اس کو بھی یہ حتیٰ کہ اتنا گلاؤ کر دے گی چیز کو کہ وہ چیز کو پارا بنا دے گی، پارے کی طرح وہ چیز ہو جائے گی اگر اس کو زیادہ بجاؤ دیتے جائیں گے تو۔ اگر مثال کے طور پہ وہ چیز گلا نہیں کر رہی تو آپ اس کو لال کر کے اس کے پترا بنا کے یا لال کر کے اس تیل کے اندر بجاوے دیں۔ اس تیل کے اندر بجاوے دیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ کٹھالی میں چکر کھانا بھی شروع ہو جائے گی۔ آپ مطلب اس طریقے سے اس کو بنائیں تو انشاءاللہ اس کا گلاؤ آپ جتنا بھی جس ٹمپریچر پہ لے کے نیچے آنا چاہیں گے، یہ گلاؤ کو نیچے لانے کے لیے، جو چیز سخت ہو جاتی ہے تو اس کو یا چکر نہیں کھاتی تو اس کو لال کر کے بتی سے بالکل لال ہو جائے تو اس کو اس کے اندر پکڑ کے اس کے اندر بجاؤ دے دیں۔ جب بجاؤ آ جائے تو پھر اس کو اٹھا لیں، پھر اس کو لال کریں۔ اسی طرح چند بار کریں گے تو اس کے بعد کٹھالی میں ڈال کے انشاءاللہ چکر دیں گے تو وہ پگھل کے چکر کھانے لگ جائے گی۔ جب چکر کھا لے تو 1-2 بجاؤ اور دے دیں تو آپ اپنی جہاں پہ آپ لوگوں کو اس کا مطلب نقطہ پگھلاؤ چاہیے ہوگا وہاں پہ اس کو چھوڑ دیں تو آپ لوگوں کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک نسخہ تھا، اور دوست پوچھ رہے تھے تو ذہن میں تھا، میں نے کہا چلو پرانا تجربہ تھا، یہ بھی ہم دوستوں کی نظر کر دیں تاکہ آپ لوگ بنائیں اور بنا کے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو دوست دعا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی خوراکی نسخے اور دیتے ہیں، یہ تو کیمیا گروں کے مطلب نسخے ہیں کیمیا کے، تو باقی خوراکی بھی کوئی انشاءاللہ یاد کرتے ہیں، جو دوست پوچھ رہے ہیں جتنا پتہ ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک انشاءاللہ میں آپ کو نیلے کا نسخہ بتاتا ہوں جو بہترین اور آسانی سے سفید کشتہ ہو جاتا ہے، جو کینسر پہ اور امراض خبیثہ پہ بہت اعلیٰ کام کرتا ہے، بہت زبردست۔ تو وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آسان بھی ہے، بنائیں اور دعا میں یاد کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ کوئی آپ لوگوں کو پھر تانبے کا سفید کشتہ دیں گے، اسی طرح مزید، کیونکہ ہم تو کشتوں کے شوقین ہیں اور کشتوں پہ ہمارا زیادہ تجربہ ہے تو ہم زیادہ اسی پہ لگے رہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہ بنائیں دوستو اور دعا میں یاد کریں انشاءاللہ، گروپ کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو مطلب ہر بندے کی کو راضی رکھنا ہے، جو کیمیا گر حضرات ہیں جو کیمیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی راضی کرنا ہے، ان کو بھی جو چھوٹے موٹے ہمارے تجربات ہیں وہ دے رہے ہیں، حکیموں کے لیے وہ بھی دے رہے ہیں، عام جو حکیم نہیں ہیں
آرام سے گھر میں بننے والی چیزیں ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں. ہر بندے کی خواہش جتنے تک ہم پوری کر سکتے ہیں. باقی تو علم کل تو ہم ہے نہیں کہ پوری دنیا کا علم میرے پاس ہے، وہ تو ہے نہیں بات. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے جو زندگی میں تجربے کر کے جو چیزیں حاصل کی ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے قدموں میں رکھ کے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جو فائدہ دینے والی چیز ہو، جو علم ہو اس کو دے. کیمیا کے بارے اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ لوگوں کو سونا چاندی سکھلائیں، نہ، اس علم کے بارے نہیں ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا گروپوں میں بات کرتے ہیں جی کہ یہ قبروں میں لے جاتا ہے لوگ بناتا ہے اور بتاتا کسی کو نہیں ہے. جب اللہ پاک اور اللہ کے نیک ولیوں اور مطلب انہوں نے نہیں، پیغمبروں کو پتہ تھا ان چیزوں کا، انہوں نے نہیں بتایا تو عام لوگ کیا بتائیں. کسی چیز کسی علم پہ پابندی ہوتی ہے، کوئی علم بتانے والا ہوتا ہے، کوئی نہیں بتانے والا ہوتا. آج لوگوں نے تو کیمیا کو مذاق بنا لیا ہے. جو بندہ اٹھتا ہے گھر سے لڑ کے آتا ہے تو وہ واٹس ایپ گروپ میں کیمیا گری میں بیٹھ جاتا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں دوست تو بہتر ہے. یا کوئی قابل استاد آپ کو کامیاب مل جاتا ہے اس کے زیر سے سیکھیں تو پھر تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ مطلب پیسے کی بربادی ہے. بس جو خوراکی نسخہ جاتے ہیں ان پہ محنت کریں، مخلوق کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی روزی بھی چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جناب. باقی یہ ضرور ہے کہ علت ہوتی ہے، زبردستی کوئی کسی سے نہیں کراتا، نہ میں کراتا ہوں. ہاں یہ ہے کہ دوست پوچھتے ہیں تو میں بھی بتا دیتا ہوں. کسی کا دل مانے تو وہ کرے، نہ مانے تو نہ کرے. کسی سے بنے نہ بنے اس کی میری ذمہ داری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ جھوٹ میں نہیں بولوں گا. جتنے تک بات ہوگی وہ انشاءاللہ اتنے تک سچ ہوگی. باقی بنانے کرنے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. ایک گھر میں روٹیاں پک رہی ہوں، زنانیاں روز پکاتی ہیں، ہم اگر بیٹھ جائیں تو ہم اسی طرح نہیں پکائیں گے. کیوں نہیں پکا سکیں گے؟ وجہ کیا ہے کہ پریکٹیکل تجربہ دستکاری یہ بہت ضروری ہے. وہ یہ بھی ایک فن ہے، وہ فن بھی آپ سیکھیں گے تب اگلا کام آپ کر سکیں گے. تو اللہ پاک سب کو کامیابی دے. ہماری تو دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی دے، خوش رکھے، آباد رکھے. ٹھیک ہے جی دوستو. تو اللہ خوش رکھے، یہ کریں بنائیں اور مطلب تجربہ کریں. اگر کہیں پہ یہ ہمارے نسخے ٹوٹ کے آپ لوگوں کے کام آ جائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. السلام علیکم.